الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف الانبیاء و خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک وقال اللہ تعالی فی الحدیث القدسی ذکرت معی فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دوستان عزیز محترم، اللہ رب لم یزل کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے دامن مصطفیٰ عطا فرمایا، وہ دامن جو محض اس نے اپنے فضل و کرم اور اپنے محبوب کی رحمت سے عطا فرمایا۔ اگر انسان عالم ارواح میں جہاں پر صرف روحیں تھی، جسم نہیں تھا، اگر وہاں پر ہزاروں سال بھی عبادت کرتا، تب بھی میرے دوستو اگر رب کا فضل نہ ہوتا تو یہ دامن عطا نہیں ہو سکتا تھا۔ بلا شک و شبہ کہ ہم نے ازل میں کوئی عبادت نہ کی تھی، عالم ارواح میں کوئی محنت و مشقت اس سعادت کے لیے نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی رب عز و جل نے اپنے فضل اور اپنے محبوب کی رحمت سے ہمیں یہ دامن عاطفت، سایہ عاطفت عطا فرمایا۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے۔ اور میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے وہی پیارا نبی جن کا دامن عاطفت و سعادت ہمیں عطا فرمایا، دامن مقدس عطا فرمایا، انہی کے میلاد کی آمد ہے۔ وہ عید جس کے صدقے میں ساری عیدیں ہیں، وہ جشن جو سب جشنوں سے بڑا جشن ہے، وہی آنے والا ہے، اس کی آمد ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیونکہ ہے محبوب کے ذکر کا مہینہ۔ وہ محبوب کے ذکر جو ولادت کا مہینہ ہے، اس میں محبوب کا ذکر کتنا میرے دوستو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ تم خود ایسا کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب نے خود ہی فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ ہی کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ ہی کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب رب نے صرف یہ نہیں فرمایا محبوب آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلکہ فرمایا آپ ہی کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یعنی محبوب میں تجھے ایسا چاہتا ہوں، تجھ سے ایسی محبت کرتا ہوں، تجھ سے مجھے ایسا عشق ہے کہ اس محبت کے تقاضوں میں سے تھا کہ تیرے لیے ہی تیرے ذکر کو بلند کر دوں۔ اور کیسا بلند کیا میرے دوستو؟ ایسا بلند کیا کہ زمین پر محبوب کا ذکر، تحت الثری میں محبوب کا ذکر، بہتے ہوئے جھرنوں میں، گرتے ہوئے جھرنوں میں، بہتے ہوئے دریاؤں میں محبوب کا ذکر، شور مچاتے سمندروں میں محبوب کا ذکر، اللہ اکبر، اور فضاؤں میں محبوب کا ذکر، خلاؤں میں محبوب کا ذکر، آسمانوں پر محبوب کا ذکر، جنت میں محبوب کا ذکر، اور عرش اولی پر بھی محبوب کا ذکر۔ آپ کہیں گے حضور یہ تو ساری باتیں آپ نے محبت میں کر دی۔ ارے بھائی محبت میں نہیں، حقیقت کو جان کر کی ہیں، حقیقتاً جتنی جگہ بیان کی ہیں، اس سے بھی ورا جو جگہ ہیں وہاں پر بھی محبوب کا ذکر جاری اور ساری ہے۔ اگر آپ کہیں حضور بہتے جھرنوں میں کس طرح محبوب کا ذکر جاری ہے، گرتے جھرنوں میں کس طرح، بہتے دریاؤں میں کس طرح، اور سمندروں میں کس طرح، تو میرے دوستو
मखलूक तो पानी की हर वक्त पानी में मौजूद होती है। और हदीस पाक है कि मेरे दोस्तों दरियाओं और समंदरों में जहाँ पानी मौजूद है, पानी की मखलूक मौजूद है, फरमाया कि दरियाओं और समंदरों में मछलियाँ महबूब पर दुरूद पढ़ती हैं। अब मुझे बताइए दुरूद क्या है? महबूब का जिक्र, महबूब पर रहमत की दुआ। तो समंदरों में, दरियाओं में, झरनों में महबूब का जिक्र, अल्लाह अकबर। और ज़मीन पर महबूब का जिक्र। मेरे दोस्तों इंसान भी दुरूद पढ़ते हैं, महबूब का जिक्र करते हैं, बल्कि इसमें मुसलमानों की तखसीस नहीं कि जो ग़ुलाम होगा वो ही जिक्र करेगा, ऐसा नहीं है। ग़ुलाम तो जिक्र करता ही करता है, जो आका को नहीं मानता वो भी जिक्र करता है। ये ज़मीन पर मेरे महबूब का जिक्र है जो रब ने बुलंद कर दिया है, ऐसा बुलंद किया है। ग़ुलाम ने तो हुजूर का जिक्र करना है, ग़ुलाम ने तो महबूब की तारीफ़ करनी है, क्योंकि ग़ुलाम जो है वो ग़ुलामी में है और ग़ुलामी के हक़ में से है कि महबूब का जिक्र किया जाए, महबूब की तारीफ़ की जाए, महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए। तो मेरे दोस्तों ये तो मानने वालों का काम है। अब जो महबूब को नहीं मानते, जो महबूब को अल्लाह का पाक नबी भी तस्लीम नहीं करते, अल्लाह ने ये ज़िक्र उन पर भी जारी कर दिया है, वो भी महबूब का ज़िक्र बुलंद करने पर मजबूर हैं। वो जब दिल की गहराइयों से देखते हैं, महबूब की मखलूक के लिए खिदमात को देखते हैं अपने ज़ाविया नज़र से। हम तो ये कहते हैं ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर फर्श व अर्श के लिए, सारे आलमीन के लिए रहमत। लेकिन जो रहमत तस्लीम नहीं भी करते, खिदमात को तस्लीम तो वो भी करते हैं, हुजूर के तदब्बुर व हिकमत को तस्लीम तो वो भी करते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सदर गेट पर लिखा है कायनात के सबसे बड़े साइंसदान का नाम, और वो नाम नामी मेरे महबूब का इसमें गरामी मोहम्मद लिखा है। अल्लाह अकबर। कैसे महबूब का जिक्र मेरा रब बुलंद कर रहा है कि जो नहीं भी मानते उनकी यूनिवर्सिटियों के गेट पर भी महबूब का नाम लिखा है, इज्जत के साथ दर्ज किया है। अल्लाह ने ऐसा जिक्र को बुलंद किया मेरे दोस्तों। फिर जब वो साइंस की गहराइयों में डूबते हैं, साइंस की गहराइयों में डूबते हैं, तो महबूब की सुन्नत की तरफ निकलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। डॉक्टर वुल्फ जो बहुत बड़ा साइंसदान, यूरोप में बड़ा नाम, कितनी किताबें लिखी, अल्लाह अकबर, वो साइंस में डूबा, वो साइंस में डूबा, गहराई में गया। जब गहराई में गया मेरे दोस्तों, तो मिसवाक पर तहकीक शुरू की। यही डॉक्टर वुल्फ कहता है हमने 2 फ्लोराइड का टूथपेस्ट बनाया, फिर अब जो जदीद दौर आ गया उस वक्त तक तो नहीं बना था, 3 फ्लोराइड का टूथपेस्ट बना लिया, लेकिन जेल डालकर सबको अलग अलग करके भरा ताकि अलग अलग ही निकलें। वो कहता है कि अगर इससे ज़्यादा मिला लें तो दांतों को फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है, सफाई नहीं होती, दांत खुरने लग जाते हैं, दांत गिरने लग जाते हैं। अब मेरे दोस्तों जब सारे टूथपेस्टों की गहराई में गया तो मिसवाक की तरफ निकला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर मिसवाक की तरफ निकला और फिर ये कहने पर मजबूर हो गया कि हमें ये मालूम होता है, हमें ये मालूम होता है कि उस रब ने जो राज़ों का जानने वाला है, उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अरब के जंगल में बैठे हैं, उनको ये खबर दे दी थी कि मिसवाक में 8 फ्लोराइड होते हैं और दांत गिरते भी नहीं, टूटते भी नहीं, सफाई भी पूरी होती है, मुंह के लिए खुशबू भी पैदा होती है। अल्लाह अकबर। और लातादाद जिस्म को खुसूसियात हासिल होती हैं, उस रब ने बता दिया था। इसीलिए अरब के जंगल में बैठकर उन्होंने फरमा दिया, उम्मत के लिए मुशक्कत न समझता तो मिसवाक को इन पर फर्ज कर देता। अल्लाह अकबर। तो वो कहता है हम जितनी भी तरक्की कर लें, मिसवाक की हद को, इस सुन्नत की हद को नहीं पहुंच सकते। हम ये कहने पर मजबूर हैं, हम ये मानने पर मजबूर हैं और हम ये तस्लीम करते हैं कि वो नबी जिनको अल्लाह ही खबर देता था, उन्हीं की दी हुई खबर के ज़रिए से उन्होंने जान लिया था कि मिसवाक में 8 फ्लोराइड होते हैं और सारे ही दांतों को फ़ायदा देते हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने ऐसा ज़िक्र बुलंद किया
کہ محبوب کا ذکر تو غیر بھی کر رہے ہیں، حضور کے ذکر پر کتابیں لکھ رہے ہیں، حضور کی سنتوں پر کتابیں لکھ رہے ہیں، حضور کے افعال و اعمال پاک پر کتابیں لکھ رہے ہیں، اور حضور کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا ذکر ہے، اللہ نے اس کو زمین کی تہ میں بھی بلند کیا، اس کو پانیوں میں بھی بلند کیا، اس کو جنگلوں میں بھی بلند کیا کہ وحشی درندے بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور زمین پر جن و انس میں بھی اس کو بلند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضاؤں میں بھی اس کو بلند کیا۔ فضاؤں میں بلند کیا، جتنے پرندے ہیں یہ محبوب پر درود پڑھتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، محبوب کو پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضاؤں میں بھی محبوب کا ذکر، پھر فضاؤں سے اوپر چلے جاؤ، خلاؤں میں بھی محبوب کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ خلاؤں میں بھی، ذرا خلاؤں سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، یہ زمین اس کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ جہاں پر مادہ موجود ہے، میٹر موجود ہے، ایک منفرد قسم کا حضور کا ذکر جاری ہے، میرے آقا کا ذکر جاری ہے۔ جب سائنسدانوں نے اس میٹر کی اکائی کو تلاش کیا تو انہوں نے ایٹم کو تلاش کر لیا، انہوں نے ایٹم کو کھوج لیا، ایٹم کو تلاش کر لیا۔ جب ان کو ایٹم مل گیا، پھر اس پر تحقیق کرتے رہے، 10 یا 12 سال کے بعد اس ایٹم کی حرکت کی آواز کو سننے کے قابل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب ایٹم کی حرکت کی آواز کو سنا تو اس کی جو بھن بھناہٹ تھی وہ اللہ اللہ کی پکار تھی، رب کا ذکر تھا، لیکن جس ڈائریکشن میں وہ چلتا تھا وہ ڈائریکشن اسم پاک محمد کا تقاضا کرتی تھی، حضور کے نام کی شکل بناتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب سننے کے قابل ہوئے تو اللہ کے ذکر کو سنا، جب دیکھنے کے قابل ہوئے تو حضور کے نام کو دیکھا کہ یہ ایٹم بھی گھوم گھوم کر میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان فضاؤں سے اوپر خلاؤں میں چلے جاتے ہو، جب خلاؤں میں پہنچتے ہو تو سیارے موجود ہیں، ستارے موجود ہیں۔ ان سیاروں کے اندر اگر تم دیکھو تو سیارگان کے بارے میں اس چیز کو بلا رنگ و نسل کی، مذہب کی تقسیم کے بغیر ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، مسلمان بھی اور کافر سائنسدان بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس خلا کے اندر مشتری کا سیارہ بھی موجود ہے، اس خلا کے اندر عطارد بھی موجود ہے، اسی خلا کے اندر جو ہے وہ دوسرے مریخ کا ستارہ، زہرہ کا ستارہ بھی موجود ہے۔ یہ سارے سیارگان اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ اور یہ سیارے کیسے ذکر کرتے ہیں میرے دوستو؟ محمد غوث گوالیاری فرماتے ہیں یہ سیاروں کی جو اصل ہے وہ فرشتوں کی صورت میں ہے۔ فرماتے ہیں مریخ کے نام کا بھی ایک فرشتہ ہے، زحل کے نام کا بھی ایک فرشتہ ہے، زہرہ کے نام کا بھی ایک فرشتہ ہے، عطارد کے نام کا بھی ایک فرشتہ ہے، چاند یعنی مہتاب کے نام کا بھی ایک فرشتہ ہے، فرمایا سورج کے نام کا بھی ایک فرشتہ ہے، اور فرمایا جتنے ہیں سارے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خلاؤں میں بھی محبوب کا ذکر ہے۔ پھر خلاؤں سے اوپر چلے جاؤ، سدرۃ المنتہا تو ہے ہی میرے حضور کا، سدرۃ المنتہا تو ہے ہی میرے آقا کا۔ اور پھر جب جنتوں میں جاتے ہو، جب جنتوں کا چشم تصور سے ملاحظہ کرتے ہو تو میرے دوستو وہاں پر بھی تو غلمان اور حوریں حضور کا ہی ذکر کرتی ہیں، وہاں پر بھی تو حضور پر ہی درود پڑھتی ہیں۔ ان آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ محبوب پر درود بھی پڑھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور اللہ کی عبادت کا ثبوت تو ملا، یہ بتاؤ درود کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ ارے درود کا تو قوی ثبوت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ اکبر۔ کبھی ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ تم تو کہتے ہو صرف فرشتے رب کا ہی ذکر کرتے ہیں، ارے صرف رب کا ذکر نہیں کرتے بلکہ وہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اور فرشتے بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں، حضور پر سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتے جو آسمانوں میں موجود وہ بھی میرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر چلے جاؤ جنتوں میں محبوب کا ذکر، پھر چلے جاؤ عرش اولی پر تو وہاں بھی محبوب کا ذکر۔ وہ جو چار ہے نا عرش کو اٹھانے والے،
وہ جو 4 مقرب فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے وہ ہو جو وہی بھی لاتا تھا، پایا بھی پکڑے رہتا تھا، اللہ اکبر، پایا بھی نہیں چھوڑتا تھا، وہی کے لیے بھی پہنچتا تھا، اللہ نے اتنا کمال دیا تھا، وہ بھی حضور کا ذکر کرتا ہے۔ اسے تو صبر ہی نہیں آتا تھا جب تک حضور کو دیکھتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، آج بھی محبوب کی بارگاہوں میں باطنی طور پہ حاضر ہوتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ عرش کا پایا پکڑنے والا وہ بھی، پھر وہ جو عرش کا پایا بھی پکڑے رہتا ہے، بارشیں بھی برساتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کا ذکر، حضور پر درود، اللہ اکبر، پھر وہ جو لوگوں کو میرے دوستو روح قبض کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی روح بھی قبض کر رہا ہے، ایک ہاتھ سے اللہ کے عرش کا پایا بھی اٹھائے ہوئے ہے، چن رہا ہے دال اور چاول کے دانوں کی طرح لوگوں کو اس روح زمین میں سے، اتنی طاقت رکھنے والا وہ بھی حضور کا ذکر۔ اللہ اکبر، جو سور کو منہ لگائے ران پہ رکھے بیٹھا ہے، بس یوں اٹھائے اور قیامت آ جائے، وہ بھی قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد حضور کا ذکر۔ اللہ اکبر، اور پھر میرے دوستو ساری مخلوق سے ورا جس کی شان بے مثل و بے مثال، جو وحدہ لا شریک، جس کی کوئی مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مماثل لہ، وہ بھی تو ایک ہی کام کرتا ہے، سارے کام فرشتوں کے ذمے، درود محبوب پہ ہر دم بھیجتا رہتا ہے، سلام محبوب پہ ہر دم بھیجتا رہتا ہے۔ تو پتہ چلا حضور کا ذکر خالق سے لے کر مخلوق تک، مالک سے لے کر مملوک تک، عرش سے لے کر فرش تک، اور میرے دوستو بہت اوپر سے لے کر تحت الثری تک، ہر ذرے ذرے میں اور نفس نفس میں جاری ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے حضور کا ذکر۔ تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف میلاد بناتے ہیں تو ہم ہی حضور کا ذکر کرتے ہیں، یہ محدود ذہن کی بات ہے۔ ذرا پڑھو کتابوں کو، چاہے دنیا کا علم پڑھ لو یا دین کا علم پڑھ لو، جب شعور ملے گا پتہ لگے گا کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کا ذکر کرتا ہے، صرف سنی ہی حضور کا ذکر نہیں کرتا، میلاد منانے والا ہی حضور کا ذکر نہیں کرتا، ساری مخلوق حضور کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ ذکر میرے آقا کا آپ دیکھتے ہیں پچھلے ربیع الاول، پچھلے سے پچھلے ربیع الاول شریف سے پچھلے ربیع الاول شریف میں بڑھا ہوا، اس سے اس میں بڑھے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، اس سے پھر اگلے سال بڑھے گا، اس سے پھر اگلے سال بڑھے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ لمحہ لمحہ گزرتا جاتا ہے اور حضور کے ذکر کو بڑھاتا جاتا ہے، وہ قدرتوں کا مالک حضور کے ذکر کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے بھی بہت ہوتا تھا، اب اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے میرے دوستو، آگے اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ہر لمحے میرا اللہ میرے محبوب کے ذکر کو بڑھا رہا ہے، شان کو بھی بڑھا رہا بھی کر رہا ہے۔ تو ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب آپ کے ذکر کو آپ ہی کے لیے بلند فرمایا۔ تو میرے دوستو ہم تو امتی بھی ہیں، ہم تو غلام بھی ہیں میرے آقا کے، ادنا غلاموں کے غلام ہیں، تو پھر ہمیں کتنا ذکر کرنا چاہیے؟ اس میں تو کوئی حد اور حساب سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ درود پاک کثرت سے، حضور کا ذکر کثرت سے، میں کہتا ہوں جہنم سے چھٹنے کا سستا نسخہ ہے، جہنم سے اپنی جان چھڑانے کا بڑا سستا نسخہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور کا ذکر کرو گے گناہ بھی معاف ہوں گے، نیکیاں بھی ملیں گی، درجے بھی بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر، گناہ بھی معاف، نیکیاں بھی ملیں گی، درجے بھی بلند ہوں گے، اللہ کا قرب بھی ملے گا۔ اگر کوئی چاہے آخرت بھی سمر جائے، دنیا کے مسائل بھی ختم ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، اس اللہ کے ہم قریب بھی ہو جائیں، تو اسے چاہیے محبوب کا ذکر کیا کرے، محبوب کا ذکر کیا کرے، محبوب کا ذکر سنا کرے۔ اللہ اکبر، جو یہ کام کرے گا نا، شریعت کی پابندی تو کرنی ہی کرنی ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، فرض ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، روزے بھی رمضان کے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اگر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے تو وہ بھی دینی ہی دینی ہے، اگر حج کا اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے کہ حج کی راہ کا خرچہ موجود ہے تو وہ بھی کرنا ہی کرنا ہے، یہ سارے کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ساتھ محبوب سے محبت بھی کرنی ہے۔
جب محبوب سے محبت کریں گے، محبوب کا ذکر کریں گے، پھر یہ سارا کچھ قبول ہو جائے گا ہمارا، پھر یہ سارا کچھ قبول ہو جائے گا۔ جلنے سے چھٹنے کا آسان نسخہ ہے، حضور کا ذکر کیا کرو، حضور کا ذکر سنا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو حضور کے ذکر کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا تعلق، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیشہ دونوں جہان میں حضور کے سایہ عاطفت میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی جن سے میرے محبوب کا تعلق جڑا ہے ان سے ہمارا تعلق جوڑ دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔